السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے والدین پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ باتیں جو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کی، اور وہ باتیں جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ والدین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا ادب اور احترام کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ وفاداری کرو، ایسی وفاداری کہ وہ خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جو انسان دروازہ جنت کا کھولنا چاہتا ہے تو ماں باپ کا ادب اور احترام کر لے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کا ادب اور احترام کر لے۔ حضرت علقمہ ایک صحابی رسول ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آیا تو سارے صحابہ جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں، میرے آقا کے سبق یافتہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں، وہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس صحابی رسول کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ وہ آپ کا شاگرد ہے، آپ کا صحابی ہے، آپ کے صحبت میں بیٹھنے والے صحابی ہیں، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ پتہ کرو کیا اس کی ماں یا باپ زندہ ہے؟ تو پتہ کیا تو ان کی والدہ زندہ تھی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اماں کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو یہیں جلا دیتے ہیں۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ لکڑیاں اکٹھی کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کو ایک ایسے طریقے سے سمجھایا کہ ماں کا دل نرم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ معاف نہیں کرو گے تو یہ آگے جہنم میں جلے گا، تو ہم یہیں جلا دیتے ہیں۔ تو ماں کی نرمی کو دیکھو، ماں کی محبت کو دیکھو۔ ماں فوراً کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ جب ماں نے کہا میں نے بیٹے کو معاف کیا، فوراً زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہ دور حاضر سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ یہ ایک بچی دعا زہرا کی بات چل رہی ہے، ماں باپ بلبلا رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ بیٹی بیٹی کر رہے ہیں، لیکن بیٹی ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے اور ماں باپ کی باتوں کو جھٹلا رہی ہے۔ یہ بیٹی اللہ کو ناراض کر رہی ہے کہ دنیا بھی اپنی خراب کر رہی ہے اور آخرت بھی اپنی خراب کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک کافر کی بیٹی آئی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا سر سے ننگی ہے، میرے آقا صحابہ کرام سے کہنے لگے او میرے صحابہ بیٹی کے سر پر کپڑا دے دو۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے فرمایا آقا یہ کافر کی بیٹی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام رو کر فرماتے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ تو میرے بھائی بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج جو اس پر باتیں کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، اس ماں باپ کے دل کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی خیال کریں کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل ان کی بیٹی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ جب ان کی بیٹی کے ساتھ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ بیٹی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ وہ بیٹی ہے۔ تو دیکھو بھئی آج کل یہ باتیں بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں،
میرے بھائی اللہ سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہ کوئی وقت ایسا نہ آ جائے کہ آپ روئیں اور چلائیں اور آپ کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر ان ماں باپ کا تعاون کرو جو ماں باپ بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیٹی بیٹی کر رہے ہیں۔ اس بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، جب اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے، جب اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، تو بتاؤ اس شادی کا کیا فائدہ، اس زندگی کا کیا فائدہ، اس موت کا کیا فائدہ، اور یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے کہ ماں باپ بھی راضی ہوں، ماں باپ بھی دعا کریں اور اللہ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں۔ دنیا پر رہیں تو سرخرو ہو کر جائیں اور دنیا سے جائیں تو اللہ کے مہمان بن کر جائیں۔